جناب شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں آج آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں کہ پاکستان سرسبز اور صاف ستھرا کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان صاف ستھرا اور کلین۔ میرے پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظہیر انور شیخ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو قدرتی اور دنیاوی آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے سرسبز پاکستان، کلین اینڈ نیٹ پاکستان۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو پرچم ہے وہ سبز ہے۔ کیا ہمیں پاکستان کو بھی سرسبز نہیں بنا دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی باشعور عوام ہیں۔ سرسبز پاکستان سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے جس کونے میں بھی ہم جائیں وہاں پہ درختوں کی بھرمار ہو۔ وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1، آپ کو آکسیجن اچھی ملے گی، آپ کو بارشوں کا موسم ملے گا، آپ کے پاس پانی کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، آپ کو کھیتی باڑی کے لیے پانی اچھی تعداد میں مل جائے گا، اچھی لیول پہ ملے گا آپ کو۔ اور کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہماری کھیتی باڑی جو زمین ہے وہ سیراب ہو پانی سے؟ پانی ایک اہم جز ہے انسانی زندگی میں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر درختوں سے اور کیا فائدے ہیں؟ ہمیں آکسیجن، صاف ستھری آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی عوام یہ سوچ لے اور کم از کم باشعور طبقہ جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کو سرسبز پاکستان بنانا ہے تو ہر سال ایک پودا ضرور لگائیں۔ ایک پودا لگانے سے مراد 4 کروڑ عوام اگر ایک پودا لگائے تو 4 کروڑ پودے ہر سال لگا سکتے ہیں، جس سے ہمارا ملک خوبصورت ملک بھی بن جائے گا اور ہمیں آکسیجن کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، آبادی بہت زیادہ ہے ہماری، 22 کروڑ عوام کی آبادی ہے ہماری، اور پیلوشن اتنی ہو چکی ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس سے سانس کی بیماریاں ہو رہی ہیں، گردوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ یا پیلوشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم درخت لگائیں گے تو ہمیں آکسیجن ملے گی، اور جو آکسیجن ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کی پیلوشن ہے وہ جذب کرتے ہیں درخت، اور ہمیں صاف ستھری آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ درختوں کے کٹاؤ کو کم سے کم کریں اور درختوں کو لگانے میں زیادہ کردار ادا کریں، اور شہروں کو صاف ستھرے ماحول بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے اکثر شہروں میں کہ گندگی کے ڈھیر ہیں، نالیاں باہر کو ابل رہی ہیں، جس سے بیماریوں کے خدشات ہیں اور بیماریاں پھیل بھی رہی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں نے دیکھا ہے کہ گندگی کے ڈھیر ایک جگہ پر اکٹھے پڑے ہیں، اور میونسپل کارپوریشن والوں کو اتنی توجہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو نارملی کرتے ہیں۔ اگر اس پاکستان کو خوبصورت پاکستان بنانا ہے اور نمونہ بنانا ہے پاکستان کو، تو پھر آپ کو صفائی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم اسلامی ملک ہیں جو اپنا، آپ جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہم میں بھی یہ صفائی نصف ایمان والی بات نہ ہو تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کوئی نہیں۔ آپ جانتے یہ بھی ہیں کہ باہر والے ملک، ہالینڈ ہوا، جرمنی ہوا، کینیڈا ہوا، انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں لے کر آئے ہیں۔ وہ صاف ستھرے ماحول میں رہ رہے ہیں، ان کی صحتیں اچھی ہیں، انہوں نے سرسبز ملک بنایا ہوا اپنا، اور وہ خالص خوراکیں کھاتے ہیں، وہ اسی لیے صحت مند ہیں ہم سے۔ پاکستان میں بھی ہم ایسے کام کر سکتے ہیں، مگر ہم لاپرواہ ہیں۔ اس لاپرواہی کو چھوڑ دیں اور ہم ملک کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی بات کرتا ہوں کہ وہ، آپ کوشش تو کر رہے ہیں
درختوں کو لگانے کی، پودے لگانے کی، مگر ہماری عوام کو بھی کچھ شعور دیں کہ وہ اس طرف توجہ دیں۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ تو کہہ رہا ہوں، مگر آپ بھی یہ، بلکہ ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے یہ درختوں کو لگانا۔ آکسیجن کے معاملے پر بھی یہ نصاب میں ہونا چاہیے کہ آکسیجن ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے آکسیجن، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے عوام اس بات پر غور کریں گے۔ اور ایک اور بات میں ضروری سمجھتا ہوں وہ کرنا کہ میونسپل کارپوریشن والے اگر سڑکوں پر ڈسٹ بن لگا دیں اور ایک بورڈ لگا دیں کہ گندگی پھینکنا منع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا، کم از کم شہر کے لوگ تو جانتے ہیں کہ گندگی بری چیز ہے۔ اگر وہ بھی یہی کام کریں کہ بازار میں چیزیں کھائیں، کیلا کھائیں اور سڑک پر پھینک دیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ کم از کم اگر ڈسٹ بن نہیں ہے تو وہ شاپر میں ڈال کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ نظر نہ آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میونسپل کارپوریشن والے بھی اس طرح توجہ کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے اکثر شہروں میں دیکھا ہے کہ گندگی کی وجہ کچھ ریڑھی بان بھی ہیں جو سبزیاں لگاتے ہیں، پھل لگاتے ہیں، اور کچھ رکشے والے بھی ہیں، وہ بھی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں وہ کھڑے رہتے ہیں اور سڑک کو بلاک کر کے رکھتے ہیں۔ میں نے بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ ایمبولنس آ رہی ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا اور مریض ایمبولنس کے اندر ہی وفات پا گیا۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اور پھر ایمبولنس کو راستہ نہیں دیتے، رش کی وجہ سے ایک سائڈ پہ نہیں ہوتے۔ اگر ریڑیاں بند ہو جائیں اور رکشے سڑکوں پر، مین روڈوں پر کھڑے بند کروا دیے جائیں تو مجھے امید ہے کہ یہ بھی بہتری کی طرف ایک قدم ہوگا۔ میں اپنے پاکستانی شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پر عمل کریں، غور کریں، کیا میں یہ باتیں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ میں عوام میں رہتا ہوں، میں شہروں میں پھرتا ہوں، جگہ جگہ دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اسلامی فلاحی مملکت ہیں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے، مگر ہم نے اس کو گندا ملک کیوں بنا رہے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔